اگر سامعین کا اصرار ہو کسی شعر کے لیے تو پھر اگر نہ دہرایا جائے تو یہ بے ادبی ہوگی، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں۔ تو کچھ بھی بہت زیادہ کہنے سننے کی گنجائش نہیں ہے، بہت زیادہ اسپیس ہمارے پاس نہیں ہے گفتگو کا، اس لیے میں جناب صدر ہماری روایتی غزل کی آبرو جناب وقار مانوی سے اجازت طلب کرتے ہوئے یہ چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز کر دیا جائے۔ بہت سے نام اس فہرست میں ایسے ہیں کہ جنہیں میں پہلی مرتبہ سننے کا شرف حاصل کروں گا، اور اس مشاعرے کی ایک دستاویزی حیثیت ہے جس کے بارے میں پچھلے کئی مشاعرے جو ہوئے ہیں جو میں نے کنڈکٹ کیے ہیں اس میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اردو اکیڈمی کے یہ مشاعرے اس لحاظ سے دستاویزی حیثیت رکھتے ہیں کہ یہاں سے شاعر کے ارتقائی سفر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ مشاعرے اور بلکہ یہ پورے سیمینار جو ہیں اگر کتابی شکل میں اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام کبھی شائع ہوئے تو آنے والی نسلوں کے لیے وہ کتابیں دستاویز کی حیثیت رکھیں گی۔ میں یہ 4 شعر اس لیے سناتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز شعروں سے ہو جائے۔ شعر یہ ہے، پروین شاکر کے شعر ہیں کہ گونگے لبوں پہ حرف تمنا کیا مجھے، گونگے لبوں پہ حرف تمنا کیا مجھے، کس کور چشم شب میں ستارہ کیا مجھے، کس کور چشم شب میں ستارہ کیا مجھے، جب حرف ناشناس یہاں لفظ فہم ہیں، جب حرف ناشناس یہاں لفظ فہم ہیں، کیوں ذوق شعر دے کے تماشا کیا مجھے۔ تو یہ ایک شکوہ ہے جو قلم کاروں کا عموماً رہا ہے غالب سے لے کے آج کے زمانے تک، لیکن اس شکوے کی میرے خیال ہے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہماری صفحہ سامعین بھی بڑی معتبر ہے، اور معتبر کیوں نہ ہو کہ جب اس میں زیادہ تعداد شعراء کرام کی ہے یا ان لوگوں کی ہے جو اردو سے واقعی دلچسپی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ متین امروہوی صاحب جو شاید پرسوں مشاعرے کی فہرست میں شامل تھے، لیکن آج ان کی تشریف آوری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دلی میں شعراء کا ایک دوسرے سے جو لگاؤ ہے، اور اسی طرح منیر ہمدم صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور بھی کئی لوگ ہوں گے جو کلام پڑھ چکے ہیں اپنا، لیکن باوجود اس کے وہ یہاں اپنے ساتھیوں کو سننے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یقیناً یہ دوست نوازی بھی ہے اور ادب نوازی بھی ہے۔ تو میں سب سے پہلے جناب ابو سارم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ جناب ابو سارم صاحب۔ سر ایک غزل پیش کرتا ہوں کہ سہمی سہمی سی اداسی کے سوا کچھ بھی نہیں، سہمی سہمی سی اداسی کے سوا کچھ بھی نہیں، میری آنکھوں میں خماری کے سوا کچھ بھی نہیں، سہمی سہمی سی اداسی کے سوا کچھ بھی نہیں، میری آنکھوں میں خماری کے سوا کچھ بھی نہیں، اور وادی عشق میں بھٹکے تو ہوا یہ احساس، وادی عشق میں بھٹکے تو ہوا یہ احساس، وادی عشق میں بھٹکے تو ہوا یہ احساس، اب یہاں وقت گزاری کے سوا کچھ بھی نہیں، اب یہاں وقت گزاری کے سوا کچھ بھی نہیں، وادی عشق میں بھٹکے تو ہوا یہ احساس، اب یہاں وقت گزاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ 2 شعر اپنے پڑوسی ملک کے لیے کہ ہم پہ اجمیر بھی دلی بھی بنارس بھی ہے، ہم پہ اجمیر بھی دلی بھی بنارس بھی ہے، پاس تیرے تو کراچی کے سوا کچھ بھی نہیں، ہم پہ اجمیر بھی دلی بھی بنارس بھی ہے،
पास तेरे तो कराची के सिवा कुछ भी नहीं। और ये शेर भी देखें कि कब समझ आएगा ये ज़िल्ले इलाही तेरे, कब समझ आएगा ये ज़िल्ले इलाही तेरे, हासिले जंग तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। कब समझ आएगा ये ज़िल्ले इलाही तेरे, कब समझ आएगा ये ज़िल्ले इलाही तेरे, हासिले जंग तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। और आखिरी शेर के ज़िंदगी जब से हुई तेरे हवाले सारिम, ज़िंदगी जब से हुई तेरे हवाले सारिम, एक अफसरदा कहानी के सिवा कुछ भी नहीं, एक अफसरदा। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा। जनाब अबू सारिम साहब ने मुशायरे का बड़ा अच्छा आगाज़ किया और आप लोग भी बहुत ज़हीन हैं, इस बात को बखूबी समझते हैं कि 5 शेर ही सुनाने हैं। तो आपने भी दिल खोल कर दाद दी शायर को और